اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحاب سيدنا محمد۔ پارہ نمبر 12 سورہ ہود۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، من کان یرید الحیات الدنیا، جو طلبگار ہے دنیا کی زندگی کا، وزینتہا اور اس کی زیب و زینت کا، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، نوفی ہم پورا بدلہ دیں گے، الیہم انہیں، اعمالہم ان کے اعمال کا، فیہا اس زندگی میں، وہم فیہا لا یبخسون اور انہیں اس میں نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا، اور اس میں انہیں نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا۔ من کانا جو ہو، یریدو طلبگار، ارادہ کرنے والا، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا، وزینتہا اور اس کی زیب و زینت کا، یعنی جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کے زیب و زینت کا طلبگار ہے کہ اس کا مقصد حیات، اس کا مطمع نظر صرف دنیا ہے، اور وہ دنیا ہی کی فرمائشیں کرتا رہتا ہے کہ اب دنیا کے گھر مل جائیں، اب گاڑیاں مل جائیں، اب یہ ہو جائے، اب یہ ہو جائے، صرف دنیا ہی اس کا مطمع نظر ہے، دنیا ہی اس کا مقصود ہے، دنیا ہی کو وہ سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے، کبھی اسے آخرت کا طلبگار نہیں بنتا، صرف دنیا ہی کی جد و جہد میں لگا رہتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم اس کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیں گے دنیا کی زندگی میں، جس چیز کا طلبگار ہے اسے عطا کریں گے۔ اس طرح بھی کہ اگر کوئی شخص بھلائی کا کام کرتا ہے، مثلا کسی یتیم کی پرورش کرتا ہے، غرباء کی امداد کرتا ہے، عام لوگوں کو نفع پہنچانے والے کام کرتا ہے، لیکن اس کے پیش نظر اللہ کی رضا نہیں ہوتی، بلکہ دنیا میں وہ ناموری چاہتا ہے، کاروبار میں ترقی چاہتا ہے، اور اس کی خواہش ہوتی ہے لوگ اس کی تعریف کریں، یہ دنیا کے مقاصد کے لیے کام کرتا ہے، تو تب بھی اس کے یہ اچھے اور مفید اعمال دنیا میں اسی حد تک اس کو فائدہ دیں گے جس کا وہ طلبگار ہے۔ مثلا دنیاوی طور پر لوگ اس کو عزت دیں گے، دنیاوی طور پر اس کو پوچھنے والے لوگ بہت ہوں گے، اس کی راہ میں لوگ آنکھیں بچھائیں گے اور اس کے کارنامے بیان کیے جائیں گے، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا، اللہ کی ابدی نعمتوں سے اسے کوئی حصہ نہیں ملے گا، لِأَنَّهُمْ لَمْ يُرِيدُوا بِمَا بِهَا وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى حَتَّى يَكُونَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کیونکہ جس نے اللہ کی رضا چاہی ہی نہیں تو اس کو اس کا اجر نہیں ملے گا، اللہ کی خوشنودی اور رضا تو اس کو ملتی ہے جو اس کا طلبگار ہوتا ہے۔ اس لیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی بعض اچھے کام کرنے والوں کو اس کا دنیاوی طور پہ تو بڑا فائدہ ہوتا ہے، دنیا کی ترقیاں، دنیا کے مقاصد، دنیا کی ناموری، دنیا کی عزت اس کو مل جاتی ہے، لیکن آخرت سے اس کو حصہ نہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن سب سے پہلے ایک عالم کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا، تو نے علم کس لیے حاصل کیا؟ تو نے اس لیے حاصل کیا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، تیری عزت کریں، تو وہ تو نے حاصل کر لیا، وہ مقصد تجھے مل گیا، اور پھر اس کو اٹھا کر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ دوزخ کی نظر کر دیا جائے گا۔ اسی طرح کسی قرآن پڑھنے والے کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا، تیرا مقصود تو یہ تھا کہ لوگ تجھے حافظ قرآن بولیں، وہ تجھے مل گیا، اس کو بھی اٹھا کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر کسی ایسے شخص کو جو دنیا میں بڑا سخی تھا، لوگوں پہ خرچ کرتا تھا، بڑی اس کی واہ واہ تھی، اس کو بلایا جائے گا، کہا تو دنیا میں مال اس لیے خرچ کرتا تھا کہ لوگ تجھے اچھا کہیں، وہ لوگوں نے کہہ دیا،
تو تجھے تیرا مقصد حاصل ہو گیا، اس کو بھی اٹھا کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو اس لیے صحت، ثروت، عزت، ناموری کی شکل میں نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم پورا پورا بدلہ دیں گے اس کو اس کی زندگی میں۔ اس لیے ریاکار قیامت کے دن کیا ہوگا؟ کہا جائے گا روزے رکھے، نمازیں پڑھی، صدقے دیے، جہاد کیے، آج تمہارے لیے کچھ نہیں۔ اس سے عبرت حاصل کریں وہ لوگ جو عمرہ یا حج کر کے آتے ہیں، پھر ایک بڑی دعوت کی جاتی ہے، اتنا حج اور عمرہ پہ نہیں خرچ کر کے آتے جتنے اس بڑی دعوت پہ خرچ کر لیتے ہیں۔ پورے رشتہ دار بلائے جاتے ہیں، ایک سما ہوتا ہے، لوگ تیار ہو کر آتے ہیں، یہ حج و عمرہ کر کے آنے والے بھی بیچارے دلہن دولہا بنتے ہیں، لوگ ان کو ہار ڈالتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یعنی ایک بھاگا ہوا مجرم اپنے رب کی بارگاہ میں گیا، اپنے رب کی بارگاہ سے اللہ کرے کہ صحیح معافیا مانگ کر آیا ہو، گناہ دھو کر آیا ہو، تو اب تو اس کو بقیہ زندگی اپنے رب کی فرما برداری میں گزارنی چاہیے، یہ عہد کر کے آئے، اور یہاں الٹ ہوتا ہے۔ اتنی بڑی دعوت ہوگی حج و عمرہ سے آنے پر کہ اس میں سارے شریک ہوتے ہیں خاندان والے، اور دیگیں بنتی ہیں اور کھانے کھاتے ہیں، اور اللہ معاف کرے ایک ناموری اور وہ حاصل کی جاتی ہے۔ تو ایسا اس کا کیا فائدہ؟ حج و عمرہ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ایک ایسا بھائی مستحب عمل ہے۔ حج اگر کسی پہ فرض ہے تو بھائی حج تو زندگی میں ایک بار فرض ہے، نماز تو دن میں 5 بار فرض ہے، پھر تو نمازی کے لیے بہت بڑا دنیا کا اعزاز ہونا چاہیے۔ سال میں ایک بار روزے فرض ہیں، پھر اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ جو زندگی میں ایک بار فرض ہے تو وہ تو بندہ گیا ہے، پتہ نہیں اس کے صحیح مسائل بھی سیکھ کر گیا یا نہ گیا، اور جب اس کو کر کے آیا پھر تو پوری زندگی ڈرتے رہنا چاہیے کہ زندگی میں ایک ہی بار فرض تھا، جانے صحیح بھی کر کے آیا ہوں یا نہ کر کے آیا۔ غم کی حالت میں زندگی گزارے، پھر بقیہ زندگی اچھے اعمال کی درستگی کے ساتھ گزارے تاکہ جو کما کے لایا اس کو سنبھال سکے۔ یہاں تو اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جب وہاں پر جاتے ہیں مسائل سیکھ کر نہیں جاتے، دوسری بات یہ کہ اب سیلفیوں نے ایک ایسی آفت مچا دی کہ ہر جگہ سیلفیاں، بس خانہ کعبہ کا بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، لوگوں کو آن لائن لیا ہوا ہے، شوہر اپنی بیویوں کو آن لائن لیے ہوئے، بیویاں شوہروں کو آن لائن لیے ہوئے، ماں اولاد کو آن لائن لی ہوئی ہے۔ یعنی اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں خود حاضر ہے اور وہ دوسروں کے ساتھ مشغول ہے۔ ابھی آپ کلاس لے رہے ہیں، اب اس کلاس سے فائدہ تو اسی کو ہوگا جو اس کلاس میں مشغول ہوگا۔ اب اگر وہ کلاس چھوڑ کر کہیں اور متوجہ ہو جاتا ہے تو کلاس تو ہو رہی ہے، اب اس کی توجہ کہیں اور ہو گئی، وہی کہیں اور مشغول ہو گیا، تو وہ کیا سنے گا، کیا فائدہ حاصل کرے گا، کیا اس پر عمل کرے گا؟ تو ہمارے بزرگان دین رحمہ اللہ تعالی اجمعین تو بیت اللہ کو جب دیکھتے تھے تو ان کی چیخیں نکل جایا کرتی تھیں اللہ کے خوف سے، اللہ کے جلال اور عظمت سے ان کی حالت غیر ہو جایا کرتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے تو رو رو کر بے ہوش ہو جاتے تھے کہ کس دربار اعظم میں ان کی حاضری ہو رہی ہے، اور اب اس دربار اعظم کے سامنے کھڑے ہو کر ایسی سیلفیاں بنائی جائیں گی، ایسے سٹائل دکھائے جائیں گے، علامان والحفیظ عورتیں ایسی وہ انداز کریں گی، گنبد خضرا کی پیٹھ ہوگی۔ تو جب یہ حالت ہو گئی اور اس کے بعد پھر باقی کسر دعوتوں نے نکال دی تو کیا رہ گیا پاس؟ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ۔ ہاں، دنیا کی زندگی میں کوئی نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا، جو کہا جو مانگا تھا سب مل جائے گا، لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ، یہ وہ لوگ ہیں نہیں ہے جن کے لیے آخرت میں الا النار، سوائے آگ کے، وحبط، ضائع گیا، ما صنعوا، جو انہوں نے عمل کیا، فیہا، اس میں، یعنی دنیا کی زندگی میں، سب ضائع گیا۔
کیوں؟ کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہی نہیں تھا. اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہی نہیں تھا. جس مقصد کے لیے کیا تھا وہ مقصد حاصل ہو گیا. وحبط اور اکارت گیا ما صنعوا فیہا جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا، وباطل ما کانوا یعملون اور حقیقت میں وہ تو مٹ جانے والا تھا جو وہ کیا کرتے تھے. کیوں مٹ جانے والا تھا؟ کیونکہ ظاہر دنیا ختم ہو جانے والی ہے، تو جو دنیا کے لیے کچھ عمل کرے گا تو وہ بھی فانی ہے. تو یہ انسان کی حالت ہے کہ نیکیاں بھی کرتا ہے اور پاس بھی کچھ نہیں ہوتا، نیکیاں کر کے بھی خالی ہاتھ ہوتا ہے. تو یہ آیتیں ہم سب کے لیے بہت بڑی زندگی کے لیے ایک مثال ہے. کہ اللہ رب العزت ہمیں ریاکاریوں کے پھندے سے نکالے. اللہ تعالی ہمیں دنیاوی شہرت، دنیاوی وہ نام کمانے سے بچائے. اللہ رب العزت اپنا فضل فرمائے. اخلاص اخلاص اخلاص. اللہ اپنے مخلص بندوں میں ہمیں شامل فرمائے. جو کچھ کریں محض اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں. یہ کہنا بہت آسان ہے لیکن کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ دنیا کے لیے جو کرے گا سب اکارت جائے گا. اور وباطل ما کانوا یعملون حقیقت میں وہ مٹ جانے والا تھا جو وہ کیا کرتے تھے. ہاں، تفسیر مظہری میں ہے کہ جو لوگ دنیا کے حصول کو اپنا مطمع نظر نہیں بناتے، جو لوگ دنیا کے حصول کو اپنا مقصد نہیں بناتے بلکہ وہ اپنے مولا کے طالب ہوتے ہیں، اپنے رب کی خوشنودی چاہتے ہیں، انہیں دنیا بھی ملے گی اور آخرت کی نعمتوں سے بھی انہیں سرفراز کیا جائے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کانت نیتہ طلب الآخرۃ جعل اللہ غناہ فی قلبہ. جو شخص طلب آخرت کے لیے کوئی نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے. تو یہ جملہ تو آج ہم سب یاد کر لیں. آج کا ہمارا ہوم ورک ہے، آج کا ہمارا سبق ہے. یہ کتنا خوبصورت سبق ہے کہ جو شخص طلب آخرت کے لیے کوئی نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اس کے پراگاندہ حال کو درست فرما دیتا ہے اور دنیا اس کے قدموں میں ذلیل ہو کر آ جاتی ہے. سبحان اللہ. کیسا پیارا ہوم ورک ہے، کیسا پیارا سبق ہے. جو شخص طلب آخرت کے لیے کوئی نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اس کے پراگاندہ حال کو درست فرما دیتا ہے اور دنیا اس کے قدموں میں ذلیل ہو کر آ جاتی ہے. اور جس شخص کے پیش نظر دنیا کا حصول ہوتا ہے، وہ دنیا کا طلبگار ہوتا ہے، تو اس کی غربت اس کی آنکھوں کے سامنے کر دی جاتی ہے، اس کے حالات کو پراگاندہ کر دیا جاتا ہے، اور اس خستہ حالی کے باوجود دنیا اسے اتنی ہی ملتی ہے جتنی اس کے مقدر میں لکھی جا چکی ہوتی ہے. اللہ، دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنی اس کے مقدر میں لکھی جا چکی ہوتی ہے. تو اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں شعور عطا فرمائے کہ فانی کی طلب میں ہم ہلکان نہ ہوتے رہیں بلکہ باقی کے طلبگار بنے کہ جب باقی مل گیا تو پھر پیچھے رہ ہی کیا گیا. کتنا پیارا سودا، کتنا پیارا سودا. اس سودے کی نوعیت کو ان آیتوں میں بتایا گیا. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا،
جو طلبگار ہے دنیاوی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم پورا بدلہ دیں گے انہیں ان کے اعمال کا اس زندگی میں، وہم فیہا لا یبخسون، ہاں اس دنیا کی زندگی میں انہیں کوئی نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ہاں یہ لیکن وہ لوگ ہیں کہ نہیں ہے جن کے لیے آخرت میں مگر آگ۔ وحبط، اور اکارت گیا، ضائع گیا، ما صنعوا فیہا، جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا، وباطل ما کانوا یعملون، اور حقیقت میں مٹ جانے والا تھا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ رب العزت کو خوش کرنا، یہ ایک مومن کا مقصد رہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو طالب مولا بن جاتے ہیں، جو طالب مولا بن جاتے ہیں، انہیں تو دنیا ملے گی، دنیا کیسے چھوٹے گی؟ انہیں دنیا بھی ملے گی اور وہ آخرت کی نعمتوں سے بھی سرفراز کیے جائیں گے۔ اس لیے پھر جو آخرت کے لیے نیک کام کرے گا، کیا ہے ہوم ورک آج کا؟ اللہ اس کے دل کو غنی کر دے گا، اس کے پراگندہ حال کو درست کر دے گا، دنیا اس کے قدموں میں ذلیل ہو کر آئے گی۔ اور جو شخص صرف دنیا کا حصول کے لیے پاگلوں کی طرح بھاگتا پھرے گا، وہ اس کو ہمیشہ ایسا لگے گا وہ غریبی ہے، اس کا پورا ہی نہیں ہو رہا، وہ غریبی ہے، اس کا پورا ہی نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پتہ نہیں کتنوں سے بہتر کیا ہوتا ہے، لیکن اس کو اپنا آپ غریب ہی لگتا رہتا ہے۔ اس کے حالات پراگندہ کر دیے جاتے ہیں، اس کو ایسا لگتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ پھر اس خستہ حالی کے باوجود ملے گا اتنا جتنا مقدر میں لکھا گیا۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، تو پس جس کے پاس ہو روشن دلیل اپنے رب کی طرف سے، ویتلوہ، شاہد منہ، اور اس کے پیچھے ایک سچا گواہ بھی آ گیا ہو، ومن، اور قبل ہی کتاب موسیٰ، اور اس سے قبل کتاب موسیٰ بھی آ چکی ہو، امام و رحمہ، جو امام اور سراپا رحمت ہے، ہو جس کے پاس روشن دلیل اپنے رب کی طرف سے۔ بینۃ سے کیا مراد ہے اور شاہدن کون ہے؟ پہلے آیت سمجھیں پھر تفسیر سمجھیں۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ افمن کان علی بینۃ من ربہ، تو کیا وہ شخص انکار کر سکتا ہے جس کے پاس روشن دلیل ہو اپنے رب کی طرف سے، ویتلوہ شاہد منہ، اور اس کے پیچھے ایک سچا گواہ بھی آ گیا ہو اللہ کی طرف سے، ومن قبلہ، اس سے پہلے، کتاب موسیٰ اماما و رحمہ، کتاب موسیٰ بھی آ چکی ہو اور سراپا رحمت۔ بینۃ سے مراد عقلی دلیل، قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ، یہ اللہ کی طرف سے آ گیا اس کے پاس، عقلی دلیل بھی آ گئی، قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ، اور شاہد گواہ بھی آ گیا، یعنی یا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو یہ قرآن لے کر نازل ہوئے، یا پھر حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ۔ کس طرح آپ گواہ ہیں؟ آپ اس طرح گواہ ہیں کہ آپ نے گواہی دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، موسیٰ پہ جو کتاب اتری وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، حضرت عیسیٰ پہ جو کتاب اتری وہ بھی اللہ کی طرف سے، تو آپ نے گواہی دی، تو آپ مراد ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، بلکہ یہ لوگ تو ایمان لائیں گے اس پر، قطعاً نہیں۔ ومن یکفر، اور جو کفر کرے بھی من الاحزاب، اس کے ساتھ مختلف گروہوں سے،
فالنار موعدہ، تو جہنم ہی اس کے وعدہ کی جگہ ہے۔ یعنی جب یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی گواہی دے رہے ہیں کہ ان کے نبیوں کے بارے میں ان کو بتا رہے ہیں، ان کی کتابوں کے بارے میں ان کو بتا رہے ہیں، تو یہ تو بہت بڑی گواہی ہے، اور اللہ کی زمین پر وہ سچے گواہ ہیں۔ انہیں تو چاہیے کہ یہ دوڑ کر اس پر ایمان لائیں کہ جب ہماری کتابوں کے بارے میں اتنا سب کچھ بتایا جا رہا ہے تو یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ، جو کفر کرے مختلف گروہوں سے، فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، تو پھر جہنم اس کے وعدے کی جگہ ہے۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، پس اے سننے والے نہ پڑ جا شک میں۔ اب یہ عام قاری کو خطاب ہے کہ اے سننے والے تو نہ شک میں پڑ جانا۔ اِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ اے سننے والے تو نہ شک کرنا، یہ تو حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اس لیے پھر وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ، اس سے بڑھ کر ظالم کون، جو باندھے اللہ پر جھوٹ، علی اللہ کذباً، اللہ پر جھوٹ، اللہ پر افطرا باندھے، جھوٹی اور من گھڑت باتیں کرے، کہے کہ یہ نبی اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اپنے نبیوں کو کبھی اللہ کا بیٹا قرار دے، کبھی حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا دے، اپنی ہی انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف سے لائی ہوئی باتوں کو جھٹلائے۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہ لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور کہیں گے گواہ، یعنی انہیں جب قیامت کے روز رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور ان پہ فرد جرم لگایا جائے گا، تو کرامن کاتبین جو تحریری طور پر ان کی ان سب باتوں کو اپنے پاس محفوظ کر رہے تھے، وہ یہ گواہی پیش کر دیں گے اور عینی گواہی بھی دیں گے۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور کہیں گے گواہ، هَٰؤُلَاءِ، یہی ہیں وہ، الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا۔ تو جب ان کا جرم ثابت ہو جائے گا، فرشتوں کا صحیفہ لکھا ہوا ان کے سامنے آ جائے گا، اور پھر فرشتوں کی گواہی بھی آ جائے گی، اور جو انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلایا وہ بھی گواہی دیں گے۔ تو جب یہ سب کچھ سامنے آ جائے گا، انہیں جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار اللہ کی پھٹکار ہو ظالموں پر۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو بد نصیب روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، ویبغونہا عوجا، اور چاہتے ہیں اس سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنا، اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا انکار کیا گیا، ان کے انکار کرنے والے قیامت کے دن پیش ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ فرشتے ان کا لکھا ہوا ان کی اس انکار کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، انبیاء اور رسول بھی گواہی دیں گے کہ انہوں نے ہمیں جھٹلایا۔ اسی لیے قرآن نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، یعنی ہر امت سے اس پر گواہ لائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ان سب کو پر آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تمام امتوں پر گواہی دیں گے، اور ہر امت پر ان کے نبی گواہی دیں گے،
اور خود حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی ان پر رحمتیں ہوں، اللہ کی ان پر سلامتیاں ہوں، اللہ کی طرف سے ان پر درود و سلام کی بارش ہو، آپ پر آپ کی امت صبح و شام پیش کی جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی امت کو ان کے چہروں اور ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں پہچانتے ہیں، اس لیے قیامت کے دن ان پر گواہی دیں گے۔ تو اللہ نہ کرے کہ ہم مجرموں اور نافرمانوں کی حیثیت سے بارگاہ رسالت میں پیش ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، یعنی کیسی بات ہے کہ بعض لوگ حضور کی بارگاہ میں مجرم اور نافرمانوں کی حیثیت سے جب پیش کیے جاتے ہوں گے، کیونکہ حضور اپنی امت کے چہروں کو بھی پہچانتے ہیں اور ان کے اعمال کو بھی جانتے ہیں۔ کتنا بد نصیب ہے وہ کہ جس کے برے اعمال حضور کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور حضور اس اعمال کی وجہ سے اشک بار ہوتے ہیں، غم زدہ ہوتے ہیں کہ میرا امتی ہو کر کیا کر رہا ہے۔ یعنی ہم اپنی بدعمالی کی وجہ سے اس ذات پاک کو تکلیف دیتے ہیں جن کی آنکھیں ہماری مغفرت کے لیے اشکبار رہتی ہیں، جن کے مبارک ہاتھ ہمارے لیے طلب رحمت و بخشش کے لیے پھیلے ہوتے ہیں، ہم ان کو پریشان کرتے ہیں۔ کیسی بات ہے یہ؟ حالانکہ ہمیں سب سے زیادہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنا چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے۔ تو پھر جس سے عشق و محبت کیا جاتا ہے اس کو تو کبھی بھی آزردہ نہیں کیا جاتا، کوئی ایسا عمل نہیں کیا جاتا جس سے وہ غمزدہ ہو، جس سے وہ پریشان ہو۔ عشق و محبت کی پہلی دلیل ہی یہی ہے کہ عشق و محبت جس سے کیا جاتا ہے اس کو ہر لمحہ ہر اس عمل سے بچایا جاتا ہے جس سے اسے تکلیف پہنچے۔ لیکن ہم تو عجیب ہی عشق و محبت کے دعوے کرنے والے ہیں بیویوں، چاہے وہ کسی دنیا والے سے ہو یا چاہے حضور سے ہو یا چاہے اپنے رب سے، ہمارے پاس صرف دعوے ہیں۔ صحیح بات تو یہ کہ اگر ہم کسی دنیا والے سے بھی عشق و محبت کرتے ہیں تو ہم اس کا وہ حق ادا نہیں کرتے جیسا کرنا چاہیے، جس سے وہ غمزدہ و پریشان نہ ہو، ہم کوئی ایسا عمل کرنے سے بچیں۔ اسی طرح اپنے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سچی عشق و محبت کی علامت یہی ہے کہ کچھ ایسا نہ کیا جائے جس سے حضور غمزدہ ہوں، نہ ہی اپنے رب کی نافرمانی کی جائے۔ حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ جب آپ حج کے لیے حاضر ہوئے تو کعبہ کی دہلیز پکڑ کر بہت روئے اور اپنی مغفرت کے لیے التجائیں کی۔ آخر میں عرض کی کہ اے مولا، اگر تیری مرضی یہ ہو کہ مجھے بخشا نہ جائے تو میری پھر التجا یوں منظور فرما لے کہ مجھے قیامت کے روز نابینا کر کے اٹھا تاکہ میں تیرے محبوب کی جناب میں شرمندہ نہ ہوں۔ اور علامہ اقبال کا بھی ایک شعر ہے نا کہ اللہ اگر قیامت کے دن میرا حساب ہونا ہی ہے تو پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے میرا حساب نہ لینا کہ ان کی بارگاہ میں مجھے شرمندگی ہو۔ اللہ کہاں گئیں یہ باتیں، کہاں گئیں یہ سوچ اور کہاں گئیں یہ فکریں؟ اب تو ایسا لگتا ہے کوئی اور ہی دنیا ہے، کوئی اور ہی معاملہ ہے۔ بڑے بڑے دین کے دعوے کرنے والے، بڑے بڑے وہ لوگ جن کے گھروں میں دین رائج ہوتا ہے، جب کوئی ایسا موقع ہوتا ہے کہ جس میں شادی بیاہ کا سیزن ہوتا ہے تو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہاں وہی بات تھی، یہاں کوئی دین کا پیغام تھا، دین کی بات تھی۔ وہ حالت ہے، بلکہ ایک عام شخص کے لیے بھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہے، اس کو یہ کب حق بنتا ہے کہ اللہ جب اس کو کوئی خوشی دکھائے تو اس کے گھر کی بیٹیاں، اس کے گھر کی عورتیں بال کھول کھول کر میک اپ کر کے سارے غیر مردوں کو اپنی طرف متوجہ کر کے جا کے اس شادی میں شریک ہوں؟ یہ کس کو حق دیا گیا؟
اللہ اللہ اکبر. اس لیے بہت سوچنے کی بات ہے. جس طرح ماہ رمضان میں شریف بچے بنے ہوئے ہیں، اسی طرح ماہ رمضان کے بعد بھی اللہ تعالی ہم کو ایسی شرافت کا پتلا بنائے کہ اللہ رب العزت ہمیں پردے کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹ چغلی اور غیبت سے بچائے، فضول کاموں سے بچائے، فضول معاملات سے بچائے. آج تو ہم نے اپنی دنیا میں، اپنی زندگی میں اتنی فضولیات کو شامل کر لیا، اتنی فضولیات کو شامل کر لیا کہ پھر ہمیں اپنے رب العزت کی بارگاہ میں صحیح اس کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو پھر کیا کہا؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا. جو بد نصیب روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور چاہتے ہیں اس راستے کو ٹیڑھا کر دیں. یعنی لوگوں کو بھی حق سے متنفر کرتے ہیں. کوئی اور اگر اچھے کام کرنے کی طرف جاتا ہے تو اس کو بھی اس اچھے کام سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون. اور وہی آخرت کے منکر ہیں. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض. یہ لوگ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں تھے زمین میں، کیونکہ اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا. وما کان لہم من دون اللہ. اور نہ ہی ان کے لیے اللہ کے سوا من اولیاء، نہ ہی ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار تھا. یضاعف لہم العذاب. 2 گنا کر کے دیا جائے گا عذاب. جو حق سے روکتے ہیں، آخرت کے منکر بنتے ہیں، بڑی دنیا میں تو زبردست اور طاقت والے بنتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے ہم نے دنیا میں ڈھیل دے دی، جی بھر کے نافرمانیاں کر لو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لیکن کان ایسے بہرے ہو گئے کہ جو آواز حق کو نہیں سنتے، آنکھیں ایسی اندھی ہو گئیں جو نور حق کو نہیں دیکھتی. انجام کیا ہے؟ کہا انجام یہ ہے یضاعف لہم العذاب. 2 گنا کر دیا جائے گا ان کے لیے عذاب. ما کانوا یستطیعون السمع. آواز حق نہیں سن سکتے تھے. وما کانوا یبصرون. اور نہ ہی نور حق دیکھ سکتے تھے. اولئک الذین خسروا انفسہم. یہ وہ بدقسمت ہیں جنہوں نے نقصان پہنچایا خود اپنے آپ کو. اللہ ہمیں معاف کر، اللہ ہمیں غفلتوں سے بچا. کتنی بری چیز ہے غفلت، کتنی بری چیز ہے غفلت، جو کانوں کو صحیح درست بات سننے سے روک دیتی ہے، جو آنکھوں کو اچھی بات دیکھنے سے محروم کر دیتی ہے. روشنی ظاہر ہوتی ہے، حق واضح ہوتا ہے. یہ اٹھنے والے جنازے بتاتے ہیں ایک دن بندے تو نے بھی دنیا چھوڑ جانی ہے. سب کچھ دیکھتے بھالتے، نہ آواز حق سن سکتے ہیں، نہ نور حق دیکھ سکتے ہیں. سنو کہ اللہ کیا فرما رہا ہے. اولئک الذین خسروا انفسہم. یہ وہ بدقسمت ہیں جنہوں نے نقصان پہنچایا خود اپنے آپ کو. اللہ، اس کا مطلب ہے کسی کا کوئی نقصان نہیں کیا. غفلت کی دنیا میں جا کر خود کو نہ بدل کر، اپنی عادتوں کو ٹھیک نہ کر کے، وہی غفلت والی زندگی گزار کر کیا کیا؟ اولئک الذین خسروا انفسہم. اپنا ہی نقصان کیا، جنہوں نے خود نقصان پہنچایا اپنے آپ کو. ہمارے بھلے کام کرنے سے کچھ ایسا نہیں کہ اللہ کو کوئی فائدہ ہے. اللہ تو بے نیاز ہے. جو بھلا کام کرے گا وہ بھی اپنے لیے، جو برا کرے گا وہ بھی اپنے لیے. تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اولئک الذین خسروا انفسہم. انہوں نے نقصان پہنچایا اپنے آپ کو.
وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو گئی ان سے وہ باتیں جو بڑی گھڑا کرتے تھے۔ انسان باتیں گھڑنے میں، منصوبے بنانے میں، ادھر کی ادھر لگانے میں بڑا ہوشیار ہے، بڑا ہوشیار ہے کہ سب کچھ خاک میں مل جائے گا، آنکھیں پھاڑ کے دیکھتے رہ جائیں گے یہ کیا ہوا۔ گم ہو گئیں انہم ان سے ما کانوا یفترون، جو وہ باتیں تراشتے تھے سب دھری کی دھری رہ گئیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ، ان آخرت میں کوئی ان کا حصہ نہیں، ہم الاخسرون، اور یہ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ پوری زندگی یہ منصوبے بنا، وہ منصوبے بنا، دیورانی جٹھانی کو نیچے دکھائے، جٹھانی دیورانی کو نیچے دکھائے، ساس نند کی دشمن بنی رہے، نند اس کی دشمن بنی رہے۔ اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، غلط پلاننگیں، غلط منصوبے، اپنے گھر کی پرواہ نہ ہو، دوسروں کی فکروں میں جان گھلائیں۔ اللہ کبھی اپنے گریبان میں ہم دیکھیں تو ہمیں تو اپنے ہی معاملات سدھارنے کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ فرمانا ہے وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور گم ہو گئی ان سے وہ باتیں جو وہ تراشا کرتے تھے۔ یہ کفار کے حق میں بھی ہے اور عام ان لوگوں کے حق میں بھی ہے، سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ فرما دیا لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، یہی لوگ ہیں کہ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب دیکھو، ہمیشہ قرآن پھر دوسرے گروہ کا ذکر ضرور کرتا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، اور نیک اعمال کیے۔ اب دوسرے گروہ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ پہلے گروہ کے مقابلے میں اب دوسرے گروہ کون سے ہیں؟ جنہوں نے اپنے حسن عمل، پاکی قلب اور قوت ایمان کی وجہ سے رحمت الہی کو خوب خوب پایا۔ اللہ تو اللہ نے ان کے دل کو یقین سے بھر دیا، اللہ نے ان کو اعمال کا حسن عطا فرما دیا، اللہ نے ان کے عز و نیاز میں اور اضافہ فرما دیا، اللہ نے ان کے سوز و گداز کو اور بڑھا دیا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے جنہوں نے، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور نیک اعمال کر کے عاجزی اور نیاز مندی سے، وَأَخْبَتُوا جھک گئے، إِلَىٰ رَبِّهِمْ اپنے پروردگار کی طرف۔ اللہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور عاجزی اور انکساری سے جھک گئے اپنے پروردگار کی طرف۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نیک اعمال اللہ کی رضا کے لیے کیے تو اللہ نے ان کے عز و نیاز میں، سوز و گداز میں عنایات ربانی ان کی طرف مائل ہو گئیں، اور اس میں اللہ نے اضافے فرما دیے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بشارت بتا دی اس دائمی ہمیشہ کی خوبصورت زندگی کی نعمتوں سے وہ ہمیشہ لطف اندوز ہوں گے۔ تو اچھی علامت کیا ہے؟ نیک اعمال کے ساتھ اس کی عاجزی اور انکساری میں اضافہ ہو، اس کا تکبر اور غرور نہ بڑھے۔ کیا فرمایا؟ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون،
وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب دیکھیں یہ ذکر کر کے اللہ نے کیا فرمایا، مثل الفریقین، ان دونوں فریقوں کی مثال، ایک وہ تھے جو خود بھی دین پر نہیں چلے، دوسروں کو بھی دین کی راہ سے روکا، ان کے کانوں نے آواز حق نہیں سنی، ان کے آنکھوں نے نور حق نہیں دیکھا، انہوں نے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، انہوں نے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، بس وہ تراش خراشی کرتے رہے، گھڑا گھڑی ہی کرتے رہے، لا یعنی باتوں میں پڑے رہے، کہا یہ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اور وہ جو نے ایمان لائے، نیک اعمال کیے، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور عز و نیاز سے، عاجزی اور انکساری سے جھک گئے اپنے رب کی طرف، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب ان دونوں گروہ کی مثال بتائی، مثل الفریقین، ان دونوں فریقوں کی مثال، کالاعمی، جیسے ایک اندھا، والاصم، اور بہرا ہو، والبصیر والسمیع، اور دوسرا دیکھنے اور سننے والا ہو۔ اللہ اکبر! دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، دیکھو قرآن کیسی ہماری تربیت فرما رہا ہے، ہمیں کیسی اچھی راہ پر چلا رہا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، اور جب یہ قرآن پڑھا جائے اور سنا جائے، ہر شخص یہ سمجھے قرآن مجھ سے مخاطب ہے، میری اصلاح کی جا رہی ہے، مجھے اپنی غلطی ٹٹولنی ہے، مجھے اپنی درستگی کرنی ہے۔ تو فرمایا مثل الفریقین، ان دونوں فریقوں کی مثال، اوپر ان کو بیان کر دیا، اب بتایا دونوں فریقوں کی مثال، مثل الفریقین، ان دونوں گروہوں کی مثال، ان دونوں فریقوں کی مثال کیسی ہے، کالاعمی، جیسا کہ ایک اندھا، والاصم، اور بہرا ہو۔ ایک تو وہ ہے جو اندھا اور بہرا، اس لیے اوپر کہہ دیا انہوں نے تو خود اپنے آپ کو نقصان پہنچایا۔ اب یہ بھی سمجھ لو کہ ہیں رکھتے، بظاہر وہ آنکھیں رکھتے ہیں، بظاہر وہ کان بھی رکھتے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے جیسے کوئی اندھا اور بہرا۔ تو پتا چلا قرآن نے بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں پر بظاہر آنکھیں رکھنے والوں کو، کانیں رکھنے والوں کو اندھا اور بہرا کہا، کیونکہ انہوں نے حق دیکھا ہی نہیں، حق کو دیکھ ہی نہیں سک رہے، اور آواز حق کو سن ہی نہیں سک رہے، اپنے آپ کو نقصان ہی پہنچائے چلے جا رہے، اس لیے فرما دیا اپنے آپ کو خود نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور دوسرے کون ہیں جن کے لیے فرمایا کہ نیک اعمال بھی کرتے ہیں اور عجز و نیاز سے، عاجزی اور انکساری سے اپنے رب کی بارگاہ میں جھکے بھی رہتے ہیں، والبصیر والسمیع، اور دوسرا گروہ ایسا جیسا دیکھنے والا اور سننے والا ہو۔ هل یستویان مثلا، کیا ایک برابر ہے دونوں کا حال؟ کیا دونوں کا حال ایک جیسا ہے؟ هل یستویان مثلا، کیا یکساں ہے دونوں کا حال؟ افلا تذکرون، کیا تم اس مثال میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا افلا تذکرون، کیا تم اس مثال میں غور و فکر نہیں کرتے؟ تو ایک وہ گروہ ہے جو کہ صحیح رخ پر آتا ہی نہیں ہے، وہ تو ایسا ہی ہے کان اور آنکھ رکھ کر بھی، کل اعمی والاصم، جیسے اندھا اور بہرا۔ اور دوسرا جو راہ حق پر چلتا ہے وہ ایسا جیسے دیکھنے والا اور سننے والا۔ تو فرمایا هل یستویان مثلا، کیا ایک برابر ہے ان دونوں کا حال؟ کیسی پیاری، دل نشیں، حقیقت افروز مثال بیان کی۔ افلا تذکرون،
کیا تم اس مثال میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اس لیے دنیا کے افتراء میں گم ہونے، دنیا ہی میں کو اپنی منزل بنانے، حق کو دیکھ سننے سے محروم ہو جانا، نور حق کو نہ دیکھنا، اللہ اللہ قرآن کہہ رہا ہے یہ وہ بدقسمت ہیں جنہوں نے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، اور دوسرے وہ ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربهم اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔ اللہم اجعلنا منہم بجاہ حبیبک الکریم، اللہم اجعلنا منہم بجاہ حبیبک الکریم، اللہم اجعلنا منہم بجاہ حبیبک الکریم، علیہ افضل الصلاة والتسلیم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، تو نے قرآن میں ان دو گروہوں کا ذکر کیا، اور پھر ایک کو اندھا اور بہرا سے تعبیر کیا اور دوسرے کو سننے والا اور دیکھنے والا ارشاد فرمایا۔ اے مالک و مولا، ہم پر اپنا خاص فضل و کرم فرما، اللہ ہمیں اس گروہ میں داخل فرما جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے اور پھر عاجزی اور انکساری کا پے کر بنے رہے۔ اے رب العزت ہماری مدد فرما، اے رب العزت ہماری مدد فرما، ہمیں نور حق کو، ہمیں حق کو سننے والا بنا اور نور حق کو دیکھنے والا بنا۔ اللہ ہمیں اپنی معرفت عطا فرما، اللہ اپنی محبت کے جام عطا فرما، اللہ ہمیں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق عطا فرما۔ اللہ تو ہمارے ظاہری احوال کو بھی بہتر فرما دے اور ہمارے باطن کو بھی سنوار دے۔ اے اللہ ماہ رمضان کی مبارک راتیں ہیں، مانگنے والی راتیں ہیں، اللہ التجائیں کرنے والی راتیں ہیں، اور مانگنے والوں کو ان راتوں میں دیا جاتا ہے، اور پکارنے والوں کی پکار کو سنا جاتا ہے۔ اللہ تو ہماری پکار کو سن لے، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، نیک بندوں کے گروہ میں داخل فرما، نیک بندوں کی لسٹ میں ہمارا شمار فرما۔ اللہ تو ہم پر اپنی خاص مہربانی فرما، اپنا خاص لطف و عنایت فرما، اے رب العزت ہم سب سے راضی ہو جا۔ اللہ رمضان کی ہر رات میں یہ ندا لگائی جا رہی ہے کوئی سائل کہ جس کے سوال کو پورا کیا جائے؟ اللہ ہم سائل ہیں تیری رحمت کے، تیری طرف سے مغفرت پانے کے، تیری طرف سے برکت پانے کے، تیری طرف سے سعادت پانے کے۔ اللہ ہم سائل ہیں، اللہ ہم فقیر ہیں تیرے در کے، اللہ ہم تیرے دروازے پر کھڑے ہیں، تیرے قرآن کے وسیلہ لے کر تجھ سے سوال کرتے ہیں۔ اللہ تو ہمیں اچھے گروہ میں داخل فرما، نیک گروہ میں داخل فرما، جنتی گروہ میں داخل فرما، اپنے محبوب بندوں کے گروہ میں داخل فرما، جن سے تو راضی ہوا اور وہ تجھ سے راضی ہوئے اس گروہ میں داخل فرما۔ اللہ ہم تیرے دروازے پر کھڑے ہیں ماہ رمضان کے مبارک رات میں، جبکہ تیرا منادی ندا دے رہا ہے کہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ اس کی بخشش کی جائے۔ اللہ تو ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین، بھائی بہن، رشتہ دار، پڑوسی، تمام مسلمان مرد عورتوں کی مغفرت فرما۔ الہی ہمیں لکھ دے اس رمضان میں ان لوگوں میں جن کو بخشش کی نوید ملی۔ اللہ ہمیں مغفور یافتگان میں لکھ دے، اللہ ہمیں بخشش پانے والوں میں لکھ دے، اللہ ہمیں اہل محبت کے گروہ میں لکھ دے۔ اللہ رب العزت مالک و مولا ہماری دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما۔ اے پروردگار بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، ہمارے جسم میں بھی اللہ شفا عطا فرما، تمام بیماریوں کو ختم فرما۔ پروردگار پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، غمزدوں کے غموں کو دور فرما۔
اللہ جو بھی جس قسم کی تکلیف میں، مصیبت میں، پریشانی میں، تنگی میں مبتلا ہے، اپنے فضل سے اس کے لیے آسانیاں عطا فرما، آسانیوں کی راہ عطا فرما، سب کو جادو ٹونوں کے اثرات سے بچا، اے اللہ سب کو نظر بد کے اثر سے بچا، اللہ ہم سب پر اپنا خاص فضل فرما، ہم سب پر اپنی خاص رحمت فرما، ہم سب پر اپنی خاص عنایت فرما، اللہ ہم سب پر وہ عنایت فرما جو تو اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے، اللہ تو ہم پر وہ اپنا کرم فرما جو تو اپنے خاص بندوں پر فرماتا ہے۔ رمضان کی مبارک ماہ میں، ان مبارک راتوں میں جو کچھ تجھ سے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا، ہمیں بھی وہ خیر و عافیت سے عطا فرما، جن چیزوں کے شر سے آپ نے پناہ مانگی ان چیزوں کے شر سے ہمیں پناہ عطا فرما، جو کچھ اولیاء کرام نے مانگا، جو کچھ تجھ سے تیرے پیاروں نے مانگا، جو کچھ تیرے محبوبوں نے مانگا، ہمیں بھی عطا فرما، اور جن چیزوں کے شر سے انہوں نے پناہ مانگی ان چیزوں کے شر سے ہمیں پناہ عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہمارے اس دینی جامعہ کو آباد فرما، اس کو اچھے پڑھنے لکھنے والے، نیک صالح مومن، زہد و تقوی والی پیاری طالبات اور زہد و تقوی والے پیارے مخلص ساتھیوں سے اس کو آباد فرما۔ اللہ رب العزت ہماری تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما، مشکلوں کو آسان فرما، غیب سے ہم سب کی مدد فرما، اللہ ہم سب کی مدد فرما، ہم سب کی مدد فرما، ہم سب کی مدد فرما، ہماری دینی اور دنیاوی معاملات میں ہمیں فتح و نصرت و کامیابیاں عطا فرما۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون افواجا ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ یہ عشرہ مغفرت ہے، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے پیاروں کی مغفرت فرما، جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، جو ہمارے پیارے ہم میں موجود ہیں ان کی مغفرت فرما، ہم سب کی اللہ مغفرت و بخشش فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم